یہ عامل جو بیٹھے ہیں تویز لکھنے والے اور عامل، وہ بھی بڑے مکار اور چالاک ہیں. جب کوئی جاتا ہے ان کے پاس کہتے آپ نے نہیں بولنا، میں خود بتاؤں گا آپ کے دل میں کیا ہے. اب اس کو غیب کا علم ہے، وہ کامن سینس سے کام لیتا ہے کہ ہر بندہ کوئی ایسا نہیں جس کے اس کے رشتہ دار اس سے ناراض نہ ہو. وہ اپنا ایمان یقین بنانے کے لیے کہ یہ میری بات سنے مانے کہتا تمہارے رشتہ داروں نے کچھ کیا ہوگا. وہ کہنے گا یار ہے تو داڑھی منڈا تھا لیکن اس نے میرے دل کی بات بتا دی. اب اس بدھو کو پتا نہیں کہ اس نے ایک اپنے تجربے اور سینس سے سمجھ سے کام لیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو اس کے ساتھ 100% رشتہ دار اس سے خوش ہوں. اس نے کامن سینس سے کام لیا، اس کا یقین بنا لیا کہ واہ بھائی میں بڑا پہنچا ہوں. پھر ایسا ایسا اس کی جیب پیسوں سے خالی کر دیتے. اور تویز لکھ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مدینے میں تویز لکھتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے تو فتوحات ہو جاتی. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، ایمان یقین بنائیں. بہت فراڈیے بیٹھے ہیں. حضور بیٹھے مدینے میں تویز لکھتے رہتے کہ جی یہ کھا لو، یہ نہا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کیا نبی کا تویز نہ چلتا کہ نہ چلتا؟ حضور اگر دعائیں مانگتے رہتے یا اللہ میری امت کو فتح دے دے، پوری دنیا فتح ہو گئے، دعائیں مانگتے رہتے، خود تلوار لے کے نہ جاتے تو فتوحات ہو جاتی. حضور نے تویز نہیں لکھے، صرف دعائیں نہیں مانگی بلکہ 27 جنگوں میں خود تلوار لے کے گئے. اور آج ہم کہتے ہیں کسی کو کہیں نماز پڑھو، حضرت دعا کر دیں بس نماز پڑھ لوں. بھائی خود کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، باوضو رہنا پڑے گا، پھر ہی بات بنے گی نا. تو صرف دعاؤں سے تویزوں سے بات نہیں بنتی. یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں عمل کرنا پڑے گا آپ کو. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں